ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى سبحانه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں تفسیر سورہ ہمزہ لے کر حاضر ہوا ہوں. آئیے سب سے پہلے ہم اس کے ترجمے کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف چلتے ہیں. ہر طعنہ دینے والے، عیب بیان کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. یعنی جو طعنہ دیتا ہے اور جو عیب بیان کرتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. اور جو مال جمع کرتا ہے اور پھر اسے شمار کرتا رہتا ہے، جو خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، ہرگز نہیں. وہ ریزہ ریزہ کرنے والی آگ میں ضرور پھینکا جائے گا. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ریزہ ریزہ کرنے والی آگ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو قلوب تک پہنچ جائے گی. بلا شبہ وہ ان کو گھیر لے گی لمبے لمبے ستونوں میں. اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں محترم ناظرین، تاکہ بات اور واضح ہو سکے. ویل لکل ہمزۃ الذی، یعنی ہر طعنہ دینے والے، عیب بیان کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. کتاب خصال میں روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے بنو آدم میں سے 13 نفر کو مسخ کر دیا. آپ نے فرمایا اقرب آدمی تھا جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا تھا اور ان کی تحقیر کرتا تھا. اللہ نے اسے مسخ کر دیا اور اقرب بنا دیا. یعنی اندازہ یہ لگائیے آپ کہ عیب جوئی کرنا خدا کے نزدیک کتنا برا عمل ہے، اور کسی کو تحقیر کرنا یعنی اس کو حقیر سمجھنا اور اس کی بے عزتی کرنا، یہ بھی کتنا برا عمل ہے خدا کی نگاہ میں کہ اس نے مسخ کیا، بچھو بنا دیا. اقرب یعنی بچھو. کتاب عوالی اللیالی میں رسول اللہ نے فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو میں نے رات کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے پہلو سے اپنا گوشت کاٹتے تھے اور پھر اسے خود کھا جاتے تھے. انہیں کہا گیا، تم لوگ اپنا گوشت اس طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے. اس وقت میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں سے ہیں جو لوگوں کے عیب تلاش کرتے تھے اور پھر لوگوں سے استہزاء کرتے تھے اور ان کی تحقیر کرتے تھے. یعنی کیا فرمایا پیغمبر نے کہ معراج پہ گیا، آسمان میں شب ہوئی، میں نے دیکھا کچھ لوگ اپنا گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں، دوسرے کا نہیں، اپنے جسم کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں. پیغمبر نے کہا، جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، جو لوگوں کے عیب کو تلاش کرتے ہیں، جو لوگوں کے عیبوں میں نگاہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر استہزاء کرتے ہیں لوگوں کے درمیان. یعنی اس کا مذاق بناتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. آج دیکھیں معاشرے میں کتنا زیادہ یہ عام ہے یہ بات.
جس کو دیکھو وہ ایک دوسرے کے عیبوں کی طرف تلاش میں لگا ہوا ہے کہ کیسے اس کا عیب معلوم ہو جائے تاکہ اس کو ہم بے عزت کر سکیں، اس کو ہم ذلیل کر سکیں، اس کو ہم حقیر کر سکیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں جسے دے دے وہ ابدی ہوتی ہے، وہ کبھی دنیا میں کوئی نہیں چھین سکتا۔ مرضی پروردگار اگر ہے ایک الگ بات ہے، لیکن لوگ ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اچھا مقصد لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ چونکہ خود کے اندر وہ کمالات نہیں ہیں، وہ خوبیاں خود کے اندر نہیں ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر کچھ خوبیاں ہیں تو ان خوبیوں کو نظر انداز کر کے ایک ایسی برائی تلاش کر لو جو اس کے اندر نہ ہو یا بھولے سے کر دی ہو، تو اس برائی کو لے کر ہم معاشرے کے سامنے پہنچ جائیں اور کہیں دیکھو اور تم لوگ جس کو عزت دیتے ہو، جس کو اچھا سمجھتے ہو، اس کے اندر تو یہ عیب پایا جاتا ہے، تاکہ لوگ اس کی عزت بھی بند کر دیں اور وہ بھی مجھ جیسا ذلیل ہو جائے۔ لیکن یہ بھول چکے ہیں کہ عزت خدا دیتا ہے، اور جسے عزت خدا دے دے کائنات میں کسی کی اوقات نہیں ہے جو اس کی عزت کو چھین سکے۔ لہٰذا ہمیں اس کے تو متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کا کیا گناہ کیا ہے کہ اپنا گوشت کھائے گا وہ انسان جو عیب جوئی کرے گا، عیب تلاش کرے گا، پھر لوگوں میں استہزاء کرے گا یعنی مذاق اڑائے گا اور ان کی تحقیر کرے گا۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور جو مال جمع کرتا ہے اور پھر اسے شمار کرتا ہے۔ کتاب خصال میں آیا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا مال جمع نہیں کر سکتا مگر 5 چیزوں سے۔ وہ 5 چیزیں ہیں، یہ ہیں شدید بخل، لمبی امیدیں، انتہائی درجے کا حرص، قطع رحمی، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ یعنی جو آدمی دولت کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، بھاگنا ایک الگ بات ہے، جمع کرتا چلا جا رہا ہے، صاحب آج ان کے پاس 10 لاکھ ہے، کل ان کے پاس 1 کروڑ ہو گیا، اس کے بعد اور بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ 5 سبب امام علیہ السلام نے بتایا کہ یہ 5 سبب ہیں، یا تو وہ شدید بخل کی وجہ سے اتنا بڑا دولت مند بنا ہوگا، یا بہت لمبی امیدیں اس کی وابستہ ہوں گی، یا انتہائی درجہ حریص ہوگا کہ فلاں نے ایسے کیسے کر لیا میں بھی اس کام کو کروں، حرص کرتا ہوگا، اور یا پھر وہ قطع رحم کرتا ہوگا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے، مومنین سے اس نے قطع تعلق کر رکھا ہوگا، ملنا جلنا بند کر رکھا ہوگا۔ اور 5ویں چیز دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہوگا، یعنی اس کے نزدیک آخرت کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہے۔ جو انسان آخرت کو اہمیت دے گا، وہ جیسے دنیا میں مال و دولت جمع کرتا ہے اپنی زندگی کے لیے، کہ اپنے جینے کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے لباس کے لیے، ہر چیز کے لیے، اسی طریقے سے وہ آخرت کے لیے فکر مند ہوگا کہ اپنی آخرت میں بھی کچھ انتظامات کر لے جہاں وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں بھی اپنے جینے کا انتظام کرے اور آخرت میں بھی اپنے سکون کا اور راحت کا انتظام کرے، وہ انسان عقل مند ہے۔ لیکن وہ بدعقل ہے جو صرف دنیا میں تو مشغول رہے لیکن آخرت کی فکر نہ کرے۔ لہٰذا ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے۔ کتاب توحید میں آیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مجھے نصیحت کی جائے، تو آپ نے فرمایا اگر حسنات حق ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر مال کا جمع کرنا کس کے لیے، پھر اسے راہ خدا میں کیوں نہ خرچ کریں۔ اگر بدلہ دینا اور تلافی کرنا اللہ کی طرف سے حق ہے تو پھر بخل کیسے؟ یعنی ایک بات امام علیہ السلام نے واضح کی کہ بہت سے ایسے جو بخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم محبت بھی کرتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر تم بخل کیوں کر رہے ہو جب تمہیں معلوم ہے کہ جو تم اس کی راہ میں دو گے وہ اس کا عوض کئی گنا زیادہ تمہیں پلٹا کے دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ تو اب بخل کیوں کرتے ہو؟ یا یہ کہ خدا پر ایمان نہیں ہے اس وجہ سے بخل کر رہے ہو، یہی ایک سبب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بخل نہیں کرنا چاہیے جب خدا پہ یقین ہے کہ وہ اس کے پلٹا کر کے دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں اس کا اجر دیتا ہے۔ تفسیر علی ابن ابراہیم میں منقول ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، جو خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے دے گا،
انسان خیال کرتا ہے کہ مال اسے ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ریزہ ریزہ کرنے والی آگ میں ضرور پھینکا جائے گا۔ یعنی چاہے جتنی زیادہ دولت جمع کر لو، چاہے جتنا مال و اسباب جمع کر لو، لیکن ایک دن آگ میں پھینکا جائے گا اور ریزہ ریزہ کرنے والی آگ میں ضرور پھینک دیا جائے گا، یعنی اس کا کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ الحطمہ ایسی آگ ہے جو ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اور آپ کو کیا معلوم وہ ریزہ ریزہ کرنے والی آگ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ یہ ایسی آگ ہوگی جس کے شعلے دلوں سے نکل رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایسی آگ جس کے شعلے دلوں سے نکل رہے ہوں گے۔ تفسیر مجمع البیان میں روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد کفار و مشرکین جب جہنم میں جائیں گے تو وہ اہل توحید کو بھی جہنم میں پائیں گے۔ اہل توحید یعنی جو خدا کو مانتے ہیں کہ صاحب، یعنی ظاہراً کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن انہیں وہ جہنم میں پائیں گے۔ وہ انہیں طعنہ دیں گے، ہم تو جہنم میں ہیں کہ وحدانیت کے قائل نہ تھے، تم تو توحید پرست تھے، تم تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تمہیں توحید پرستی نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا تم ان کی شفاعت کرو، بس فرشتے اللہ کی مشیت کے مطابق شفاعت کریں گے۔ پھر اللہ انبیاء سے فرمائے گا تم سفارش کرو ان لوگوں کی جو توحید پرست ہیں لیکن جہنم میں، ان کی سفارش کرو، بس وہ بھی اللہ کی مشیت کے مطابق شفاعت کریں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، تم سب میری رحمت سے جہنم سے باہر آ جاؤ۔ تو اس وقت تمام توحید والے جہنم سے باہر آ جائیں گے۔ عزیزان محترم، خدا کی رحم و کرم کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور جو کچھ اس نے ہم سے کہا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے اور اہل بیت کے ذریعے سے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہو گئی، 30 کی شب ہے۔ ہماری تفسیر مکمل تو قرآن کی نہیں ہو سکتی، لیکن آج اس سورے کی تفسیر مکمل ہوئی ہماری، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سے ضرور استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل پھر ایک اور مختصر سورے کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں۔ جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔